کہ ہے نا آسٹریلیا تو سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے اور انڈیا سے تقریباً 3 گنا بڑا اس کے پاس اسپیس ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آبادی بڑھ رہی ہے اسپیس کم ہے, یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ نقشے سے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. آسٹریلیا کی آبادی اتنی تھوڑی ہے اور اسپیس انڈیا سے 3 گنا زیادہ. اتنی دنیا خالی پڑی ہوئی ہے نا کہ برساتی مینڈکوں کی طرح فل اسپیڈ سے بھی بچے پیدا کرو, یہ دنیا بھی بھرنے والی نہیں ہے. یہ تو آپ کنویں کے مینڈک کو ایک جگہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو اور وسائل سے بھری ہوئی ہے, کھودنا شروع کرو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا ابھی. تو یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے, الو بنانے کی باتیں کہ زمین میں اسپیس ختم ہو رہی ہے اور بچے پیدا کریں جائیں گے کہاں, اور وسائل ختم ہو رہے ہیں. وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سونے کی کانیں چھپی ہوئی ہیں ابھی جس کو نکالا نہیں ہے انسان نے. خوراک اتنی چھپی ہوئی ہے, ایک دانہ ہزاروں دانوں کو پیدا کرتا ہے. آپ زراعت کے قابل زمینیں, آپ کو پتہ ہے اب تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو ایک گھر کو جو سبزیاں چاہیے نا صرف اپنی چھت پہ اگا سکتا ہے وہ. ایک خاندان کو جو آلو پیاز ٹماٹر لہسن ادرک چاہیے نا, اس کے لیے بہت بڑی بڑی زمینوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ گملوں کے اندر اپنے گھر کے تمیز سے خاص ترتیب سے لگائیں, وہی آپ کی ساری خوراک کو پورا کر دے گا. یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو رزق کی کمی ہو رہی ہے اور کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو. برباد کر دیا اپنے آپ کو, سکون برباد. وہ ایک صاحب آئے آج امریکہ سے آئے تھے تو کچھ باتیں کر رہے تھے نا کہ نفسیاتی ڈاکٹر وہاں یہ کر رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی وہاں کے سائیکیٹرک یا سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں. میں نے کہا دیکھو ہمارے علاقے میں آپ جاؤ, میں آپ کو سروے کرواؤں گا. غریب علاقوں میں 12 15 بچے ہیں, نہ پاؤں میں چپل نہ کوئی پہننے کا اچھا کپڑا ان بیچاروں کے پاس. کوئی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتا اور سب باصلاحیت کا مطلب کانفیڈنس. اور میں تو گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں, کوئی کمیشن آفیسر جا رہا ہے آرمی میں ڈائریکٹ, صحیح ہے نا. جو پڑھائی کی طرف آ گئے نا ان میں صلاحیت شہری بچوں سے زیادہ ہے. اب یاد رکھو گاؤں میں ناخواندگی کا وہ ریشو نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. اب گاؤں دیہاتوں میں ایجوکیشن کا ریشو شہروں سے زیادہ ہے. ہم تو 20 سال پہلے بھی گھومتے پھرتے تھے اور اب بھی گھوم پھر رہے ہیں. پہلے ہمیں یاد ہے گاؤں دیہاتوں میں جب ہم جاتے تھے بیچاروں کا نہ اسکول کا پتہ نہ تعلیم کا پتہ. اب جب آپ جاؤ ایسے ایسے پسماندہ علاقوں میں, یہ پی ایچ ڈی ہے, اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے, اس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے, اس نے پتہ نہیں زولوجسٹ میں یہ کیا ہوا ہے, یہ کمیشن آفیسر گیا ہوا ہے نیوی میں, اور بچے دے مار 4.5 اسی حساب سے ہوں گے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ صلاحیت گاؤں کے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے. تعلیم کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم میں پیچھے ہوتے ہیں وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اگر ان کو آپ تعلیم آسان کر دو نا ان کے لیے, وہ آپ سے آگے نکل جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو وہ تو غریب ہیں. او بھائی وہ نیچر پہ ہیں. جو آدمی فطرت پہ ہوتا ہے اس کا مینٹل لیول بہت تیزی سے گرو کرتا ہے, اور جو تکلف والی زندگی میں آئے گا نا اس کے مینٹل گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا. وہ مینٹل رہتا ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو وہ نفسیاتی ڈاکٹر تھے نا, وہ کہنے لگے کہ وہ جی ایکچولی وہ یہ یوں وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کی. میں نے کہا یار ہمارے ہاں غریبوں کے بچوں کو جا کے دیکھو آپ, بشرطے کہ ان کو ظاہر ہے کوئی گائیڈ بھی کرے نا. صلاحیت کی بات ہو رہی ہے نا, گائیڈنس ہی نہیں ہوگی وہ تو چور اچکے بنیں گے. وہ تو پھر مالداروں کے بھی بنتے ہیں, غریبوں کے تھوڑی بنتے ہیں, بلکہ وہ زیادہ بنتے ہیں. آج کل شراب چرس گانجے مانجے یہ سارے مالداروں کے فیشن بن چکے ہیں. شیشہ میشا جتنی ہے نا یہ مالداروں کے فیشن. غریب تو پکڑا جاتا ہے, مالدار پکڑا نہیں جاتا, وہ دوستوں کو بٹھا کے پیتا ہے بیٹھ کے. تو آپ جاؤ جا کے دیکھو ذرا, آپ کو نظر آئیں گے جو جن میں تھوڑا مذہب بھی ہے نا, جو برائیوں سے بچتے ہیں, تو ان بچوں میں آپ کو جو ان میں کانفیڈنس ہے, مینٹل لیول ہے, وہ آپ کو زیادہ اچھا ملے. قربانی کا جذبہ ان میں زیادہ ہوگا, پڑھائی کی طرف آئیں گے, زیادہ اچھا پڑھ لیں گے وہ. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار ہمارے ہاں تو نفسیاتی مسائل میں وہ لوگ زیادہ مبتلا ہیں جن کے پاس ٹینشن لینے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور جو ٹینشنوں سے بھری ہوئی قومیں ہمارے ہاں ہیں ان کے پاس ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے. آپ بتاؤ جس کے پاؤں میں جوتا ہے وہ ٹینشن میں, یہ جوتا نہیں ہے وہ ٹینشن میں ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے وہ کس میں ہو, ٹینشن میں.
لیکن غریب لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی مگر وہ ٹینشن میں نہیں ہوتے. کوئی ڈپریشن کی گولی نہیں کھا رہا ہوگا, نہ کوئی نیند کی گولیاں کھا رہا ہوگا, نہ کوئی اسٹریس میں بیٹھا ہوا ہوگا باولے والے جیسی باتیں کر رہا ہوگا. ہم تو ملتے ہیں مالداروں سے بھی غریبوں سے بھی, مسائل مالداروں کے زیادہ ہیں, غریبوں کے کم ہیں. خوش زندگی ان کی, ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں, ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں. غریب کا بچہ ہر چیز میں, اس کو کھلونے نہیں چاہیے. وہ ٹائر میں نا, غریب کا بچہ کیا کرتا ہے, ٹائر میں ایک ڈنڈی کو گھمائے گا اور اس کو سارا دن ننگے پاؤں چلاتا ہے. اس کو ایسا مزہ آئے گا جیسے لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جا رہا ہے وہ. حقیقت ہے. پٹے گا باپ سے مگر باپ کے دل میں بغاوت نہیں پیدا ہوگی. وجہ کیا ہے؟ نیچر پر ہیں. ایک تو زیادہ ہوتے ہیں نا بہن بھائی, ایک پٹتا ہے. بہن بھائی جب ایک دو ہو نا, وہ پٹتے ہیں تو نیگیٹو اثرات پیدا ہوتے ہیں. زیادہ پٹتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہے یار ہماری دھنائی ہے تو اس کی بھی تو دھنائی ہوئی تھی نا, یہ تو کلچر کا حصہ ہے, ابا پیٹتے ہیں بھائی کسی کو بھی. ایک دو بچے جب آپ کے کٹتے پٹتے ہیں وہ عجیب ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں, میرے ابا نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا. ہر وقت وہ اس کو, بچہ کیا کرتا ہے, دوسرے بچے کی جو فکر ہے نا اس کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے. یہ خوب سمجھ لیں, دیکھو ایک تجربہ کر کے دیکھو. میں آپ کو کوئی بڑے بڑے سائنسدانوں کے حوالے نہیں دوں گا, میں آپ کو کہوں گا آپ خود تجربہ کر کے دیکھو. آپ اپنے اکیلے بچے کو کہیں لے کے جاؤ, چپ بیٹھا رہے گا وہ ایسے گم سم نا, بائک پہ بٹھاؤ ٹینکی پہ لے کے جاؤ, چپ جائے گا سارا راستہ, بہت دو چار مشکل سے باتیں کر لے. اسی کی عمر کا ایک اور بچہ ساتھ میں بٹھا دو آپ, پھر آپ دیکھو کتنی باتیں پھینکے گا راستے میں, وہ مسلسل بولتا چلا جائے گا. اور آسان تجربہ کرو, آپ اپنی چھوٹی سی بچی کو 2 سال کی ہو, جس میں کوئی سینس نہیں ہوتی 2 سال کی بچی میں نا, آپ لے کے بیٹھو. بڑے بڑے لوگ آئیں گے سامنے سے گزر جائیں گے, وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گی. آپ ذرا 4-5 سال کا بچہ اس کے ساتھ لے کر آؤ, ایک دم آپ دیکھنا اس بچی کے چہرے کے ایکسپریشن جو ہے نا وہ فوراً تبدیل ہونا شروع, عجیب اس کی بانچیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. حالانکہ وہ آپ کا بھائی یا بہن, اس کی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے, الگ سے کوئی بچہ ہے ایک دم, اور عمر میں 3-4 سال کا بھی فرق ہے. جتنا اس کے عمر کے قریب بچہ لاتے رہو گے نا, آپ دیکھو گے اس کے چہرے کے ایکسپریشن اتنے زیادہ بدلنا شروع ہو جائیں گے. 2 سال کی بچی میں کوئی شعور ہوتا ہے؟ 1.5 سال, میری بچی 1.5 سال کی ہو جائے, میں چھٹانکی کی میں نے زیارت کرائی تھی, یہ 1.5 سال کی ہے, 1.5 سال کی بچی ہے. اب چونکہ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے, اکیلی ہے ابھی, یہ لیٹسٹ ورژن ہے نا, تو یہ تو 1.5 سال کی بچی ہے. میں نے بارہا تجربہ کیا ہے, اس کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں بھی, چپ بیٹھی ہوئی ہے. 7 سال کا بچہ یا بچی آئے گی نا, یہ اس کو دیکھنا شروع. اگر 7 سال کا بھی ہے اور ایک 6 سال کا بھی ہے تو یہ 6 سال والے کی طرف مائل ہوگی. ایک 6 سال والا بھی, ایک 5 سال والا بھی ہے تو یہ 5 سال والے کی طرف مائل ہوگی. 5 سال والا بھی ہے, 4 سال والا بھی ہے, یہ کس کی طرف مائل ہوگی؟ اس کے جو دوسرے چینل سے بہن بھائی ہیں نا, دوسرے اسٹیشن سے, جو سب سے اس کی عمر میں قریب ہے, اس کی اس سے دوستی ہے. بچہ خود تلاش کرتا ہے مجھے اپنا قریب العمر چاہیے, حالانکہ وہ 1.5 سال کا بچہ ہے, ابھی اس میں شعور نہیں ہے, لیکن اس کی بانچیں کھل جاتی ہیں اپنے جیسا بچہ دیکھ کے. اس کا کسی کے باپ کے پاس علاج نہیں ہے اس بچے کی اس نفسیات کو. اگر آپ دوسرا بچہ روک لیتے ہیں, ہمارے پاس تو چونکہ دوسرے چینل بھی ہیں نا, یہاں سے نہیں ہے تو دوسرے چینل سے ہے, تو بچہ اپنی پیاس پوری کر لیتا ہے وہاں سے. جن کے پاس ایک ہی چینل ہے اور وہ بچے کی پیدائش میں وقفہ کر لیتے ہیں, وہ خدا کی قسم اپنے بچے پہ ظلم کر رہے ہیں, بچے پہ ظلم کر رہے ہیں. وہ آپ نے 3-3 4-4 سال کا 2 بچوں میں وقفہ کر دیا, اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو کم بخت پہلے پیدا ہو گیا؟ 3 سال تک آپ نے اس کو اس کا بہن بھائی نہیں دیا بھائی, 4 سال ہو گئے, وہ ڈسٹرب ہوگا. تربیت کا ہمارے ہاں مطلب یہ سمجھا جاتا ہے بچے کی 24 گھنٹے نگرانی. کہہ رہے ہم 1 کی نگرانی کر سکتے ہیں, 2 کی نہیں کر سکتے. او بھائی یہ آپ کی بنائی ہوئی تربیت ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ہمارا کھڑا ہوا ہے نا گارڈ ساجد, ان کے کبھی گھر جا کے دیکھو, ماشاءاللہ یہ KPK سے ان کا تعلق ہے, ان کے ہول سیل کے حساب سے بچے ہوتے ہیں. یہ مجھے بتاتا ہے اپنے گھر کے واقعات. کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بچے کیسے پل رہے ہیں, خود ایک دوسرے کو مارتے کوٹتے, معافیاں مانگتے, کھیلتے کودتے بڑے ہو جاتے ہیں. اور چونکہ بچے بچپن سے لڑتے ہیں تو لڑنے میں ان میں بہادری بھی پیدا ہوتی ہے.
قوت برداشت پیدا ہوتی ہے ان میں. ممی ڈیڈی نہیں بنتے وہ. اس کو میں نے رکھا اس لیے, اگر یہ برگر فیملی سے ہوتا میں اس کو رکھتا, میں کہتا اس کو سنبھالنے کے لیے 6 گارڈ اور چاہیے ہمیں. حقیقت ہے نا, یہ ہمارا شاگرد ہے نا, تو اس کو سنبھالنے کے لیے 6 بندے ہمیں اور رکھنے پڑتے. تو بچے کیا کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو کوٹتے بھی ہیں نا, اس سے بھی دوسرے میں برداشت, اکلوتا یا اس کے وقفہ زیادہ ہو, وہ بچہ بھی جی وہما سہما سا بن جاتا ہے. وہ بچے کو ماں باپ سے زیادہ اپنے جتنا ماں باپ چاہیے نا اتنے ہی اپنے جیسے بہن بھائی چاہیے ہوتے ہیں. سارا گوروں نے سیٹ اپ کی, ایسی کی تیسی کر دی. اور تفریح پہ جب بچوں کو لے جاؤ نا تو زیادہ ہوں تو مزہ آتا ہے ان کو لے جانے میں, وہ سب انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. 2 بچوں کو کیا گھماؤ گے یار تم لے جا کے. آپ یقین نہ آئے آپ کے 5-6 بچے ہوں, 6 7 8 10 15 20 25 30, کوئی گورنمنٹ نے پابندی ابھی تک الحمدللہ نہیں لگائی. آپ قربانی کا جانور لے کر آؤ گھر میں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. بقرعید, عید الفطر, یہ سارے مزے آپ کے جب ہی آتے ہیں جب آپ کے گھر میں افراد ہوں. اور یہ خوب یاد رکھو, ڈراموں کی دنیا الگ ہوتی ہے, حقیقت کی دنیا الگ ہوتی ہے. ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے دوسرے بچے کو روٹی نہیں مل رہی تو باپ کو تانا دے رہا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. بچہ کہتا ہے ابا روٹی ملے نہیں ملے, پیدا ہو گیا, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, ڈرامہ کسی بچے کو خراب کر دے, یہ فلم کسی بچے کو خراب کر کے بگاڑ دے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ بچے کو روٹی ملے نہ ملے, ہم نے غریبوں کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا زیادہ پایا ہے, جن بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی. اور مالداروں کے بچے جو اپنے باپ جن کو سونے کے نوالے کھلاتا رہا, ان میں, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ باغی ہوتے ہیں, ان میں بغاوت کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. حقائق کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے, کتابوں کی دنیا کچھ اور, فلم و ڈراموں کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے, حقیقت کی کچھ اور ہوتی ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, کیونکہ ہمیں ہدایت اللہ سے ہم نے لی ہے اس بارے میں. ہم نے فیملی پلاننگ والوں کو لفٹ ہی نہیں کرائی شروع سے. ہم نے کہا باڑ میں جا, یہ ہمیں بتائے گا کہ کتنے بچے ہونے چاہیے, کتنی شادیاں ہونی چاہیے, ایسی کی تیسی تمہاری یار. میں اپنی تعریف نہیں کرتا, میں قابل تعریف ہوں بھی نہیں, ہر انسان اپنے عیب جانتے ہیں, لیکن میرے اندر ایک چیز ہے, لوگ سب کہتے ہیں آپ خوش رہتے ہو, الحمدللہ, اللہ خوش رکھے, نظر سے بچائے. یہ صرف آپ نہیں کہتے, یہ میرے دوست بھی کہتے ہیں یار آپ ہمیشہ خوش نظر آتے ہو, بڑے آرام سے. یعنی میرا مزاج ایسا ہے کہ مجھے دوست احباب نا اپنی محفلوں میں بٹھانا پسند کرتے ہیں کہ یار اچھا لگتا ہے بیٹھ, ان کی محبت ہے. حالانکہ فیملی پلاننگ کے حساب سے تو میں سب سے زیادہ ٹینشن میں ہونا چاہیے تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ فیملی پلاننگ کہتے ہیں جس کی آبادی زیادہ ہے اس کی ٹینشنیں زیادہ, 2 بچے ہلکے پھلکے کم ٹینشن. تو یار میں تو پھر 14 بچوں کے ساتھ میں تو مر دفن ہو چکا ہوتا اب تک ٹینشن میں. یہ کتنی بڑی دلیل ہے خدا کی قسم. اور آج یہ دلیل آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے. جب میں 15 سال پہلے میں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ گھر بڑا ہونا چاہیے, اولاد زیادہ ہونی چاہیے, اس وقت لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے. اس وقت کہتے تھے مفتی صاحب تم ٹینشن میں آ جاؤ گے, زندگی عذاب بن جائے گی تمہاری. لیکن اللہ نے مجھ میں اتنا کانفیڈنس بھر دیا تھا دلائل کی وجہ سے, جو ٹوٹا پھوٹا اللہ نے علم دیا ہے. میں نے کہا یار میں آپ لوگوں سے متاثر نہیں ہوں, دنیا غلط رخ پہ جا رہی ہے. میں نے کہا یہ چیزیں ٹینشن ختم کرتی ہیں, بڑھاتی نہیں ہیں. تو 15 سال پہلے جو میرا بیان سنتے تھے نا, آج وہ میرے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. آج انہوں نے رجوع کیا ہے اپنی باتوں سے. آج وہ کہنے پر مجبور ہے کہ آپ صحیح تھے, ہم غلط تھے. آ رہی بات سمجھ میں کہ ہم غلط تھے, آپ صحیح تھے. تو چھوڑ دو یار, ان اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. میں خواتین سے کہتا ہوں اپنی نسل کو مت روکو, یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. خدا کی قسم, عورت کے لیے دنیا میں سب سے بڑا گفٹ اس کی اولاد ہے. گفٹ جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہوتا ہے. دیکھو قیمتی گفٹ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے اچھے ہوں گے. ایک علمی نقطے کی بات میں اکثر بتاتا ہوں, آج دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ ٹاپک چل پڑا ہے, پھر میں چھیڑ کے ختم کر کے دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بغیر پلاننگ کے دھڑ دھڑ بچے پیدا ہوتے چلے جائیں, وہ چور چکے بنیں گے اور ہاں برباد ہو جائیں گے, اس سے بہتر ہے تمیز سے پلاننگ کے ساتھ. ابھی یہ کہا گیا, ابھی پہلے اس کو سوچو بنانا کیا ہے, کتنے وسائل ہیں, اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ اس کو میں ڈاکٹر بنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا.
تو اس پیسوں کے حساب سے اس کو مینیج کر کے آپ نے ایک کو بنا دیا. دوسرے کے اگر ہیں تو آ جائے مارکیٹ میں, نہیں ہے تو رہنے دو, رکو, تاکہ تمیز سے اچھے ہزاروں بیکار پیدا ہونے سے بہتر ہے 2 تمیز کے پیدا ہو جائیں. یہ ایک فضول قسم کی دلیل دی جاتی ہے جو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے. اس کا ایک عقلی جواب ہے, بہت ہی آسان, لیکن وہ جواب اصل میرا مقصد نہیں, لیکن وہ میں دے ہی دیتا ہوں. وہ میں اصل وہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا. اس کا عقلی جواب یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی کھوپڑی سے فارغ ترین بات ہے. دیکھو جو آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, آفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آفیسر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے ماتحت اتنے ہوں اور یہ ان سے اوپر ہو. اٹ از کالڈ. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ اپر لیول پہ جائے نا, تو اپر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہے جس کے ماتحت زیادہ ہوں. تو جب 2 ہی ہوں گے تو ماتحت کہاں سے لاؤ گے مارکیٹ میں؟ صحیح ہے نا. اپر کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو چکی ہوگی اس وقت تک. کیا کریں یار. اس کی مثال ہے, کمپنی میں ہر آدمی چاہتا ہے, آپ یہ چاہتے ہو میں امپلائی بنوں یا مینیجر بنوں؟ جب قوم کے سب لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے کمپنیوں میں مینیجر بنے, تو مینیجر کی ڈیفینیشن ہی چینج کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مینیجر کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے, فار ایگزامپل, کہ جس کے ماتحت 100 ہوں اور یہ ان 100 پر 1 ہو. تو گروتھ ریشو جب زیادہ ہوتا ہے نا, تو خود بخود مینیجر کی ضرورت بڑھ جائے گی. جب وہ روکیں گے تو مینیجر کی ضرورت ہی, وہ پھر مینیجر بن کے بھی امپلائی بنے گا, وہ ملازم ہی بنے گا وہ کمبخت. اس کی مینجمنٹ, اس کا MBA تیل لینے جائے گا, کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا اس کا. آپ سب اگر چاہتے ہو ہمارے سب کے بچے کمیشن آفیسر بن جائیں, تو کمیشن آفیسر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں. صوبیدار میجر کی ڈیفینیشن ہے کم سے کم اتنے ماتحت اس کے فوجی ہوں. تو جب ہر آدمی 2 پیدا کر کے یہ سوچے گا کہ میں نے سب کو آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی کرنا ہے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فوج کہے گی, یعنی حکومت کہے گی کہ کورس تو سب نے کیا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس ویکینسی. یہ تو نیچرل ہے کہ بھائی یہ تو خدا نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنوں کو اللہ نے ڈاکٹر بنانا ہے, کتنوں کو اللہ نے مینیجر بنانا ہے, کتنوں کو اللہ نے کمیشن آفیسر بنانا ہے. یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا, یہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. آپ نے تو گروتھ کو بڑھانا ہے, باقی قدرت فیصلہ کرے گی کہ کون آفیسر بنے گا, کون ماتحت ہوگا. اب آپ اس ٹینشن میں آ گئے کہ میرے بچے ماتحت ہوں گے, تو یہ ٹینشن لینے کی ہے نہیں. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, جانا اس سالے نے بھی قبر میں ہے جو آفیسر بن کے جائے گا, جو فوجی. بلکہ قیامت کے دن بہت سے فوجی, ان کو نشان حیدر ملے گا, بہت سے آفیسر کو نہیں ملے گا. ان کی قربانی بعض دفعہ عام رنگروٹ کی فوجیوں کی زیادہ ہوتی ہے. فرنٹ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, جانیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیا کروں, کیسے سمجھاؤں؟ ان کو ہو سکتا ہے زیادہ اجر ملے. بلال حبشی تو غلام تھے, وہ تو غلام تھے, لیکن نبی نے کیا فرمایا کہ میں نے ان کی آہٹ کی آواز جنت میں سنی. دنیا میں نبی نے جنت میں سن لی ان کی آواز. تو یہ تو اس کا عقلی جواب ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے. دوسرا اس کا جو قرآن و سنت والا جواب ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بے تحاشا جب پیدا ہو جائیں گے, بے تحاشا, تو بھائی پلاننگ کے تحت ہو اتنے یہ تو خوب سمجھ لو اولاد سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے کوئی تحفہ ہے نہیں. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, عقل بھی یہ کہتی ہے, آپ کے اپنے صرف آپ کی اولاد ہی ہوگی اور کوئی نہیں ہوتا. جو ماتحت بھی ہے, جس پر آپ کے سب سے زیادہ احسانات بھی ہیں, اور آپ کے آپ کا بلڈ ہے, وہ آپ کی مثال ہے, وہ آپ کی نظیر ہے وہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. تو گفٹ کس کی طرف سے ہو گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے. بتاؤ گفٹ لینے میں پلاننگ کی جاتی ہے یا گفٹ آنے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے؟ کبھی دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف دیکھا جو کہے کہ چونکہ مجھے سونے کے کڑے گفٹ دیے جا رہے ہیں تو میں پلاننگ کرتا ہوں کہ میں 3 کڑے سے زیادہ لے نہیں سکتا, کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ کا تو میرے پاس انتظام ہے, 4تھی اینٹ سونے کی مجھے کسی نے دی تو پتہ نہیں میں کہاں خرچ کروں گا, ضائع نہ ہو جائے تو رہنے دو. کبھی دنیا میں ایسا بیوقوف دیکھا؟ بھائی گفٹ تو جتنا آئے آن دے, ٹھیک ہے نا, آنے دو. لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے. ہم پلاننگ کے منکر نہیں ہیں کہ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں, جیسے مینڈک کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, آپ بھی پلاننگ نہ کرو. ہم کہتے ہیں اس پلاننگ کے نتیجے میں نسل مت روکو, جتنے خدا گفٹ دینا چاہ رہا ہے وہ لے لو,
اور جو جو گفٹ آتا جا رہا ہے اس کی پلاننگ کرتے چلے جاؤ کہ اس کمبخت کو بنانا کیا میں نے اس کمبخت کو میں نے کمبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ باپ کہتا ہے یار یہ کمبخت پتہ نہیں مفتی صاحب کے بیان سن کے پیدا ہوا تھا, یہ عجیب سی چیز پیدا ہو گئی. تو بھلے کمبخت کہو آپ اس کو, کچھ بھی کہو, لیکن ہے وہ انسان ہے. دیکھو اس زمین پر انسان کے لیے انسان سے بڑا گفٹ کوئی بھی نہیں ہے. اس زمین پر انسان کے لیے انسان سے بڑا گفٹ, جو کہتے ہیں نا نسل روکو, اس کا مطلب وہ انسان کی ویلیو گھٹا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سونا بھی گفٹ ہے, آلو بھی گفٹ ہے, ٹماٹر بھی گفٹ ہے, انسان گفٹ نہیں ہے. تم تو یار ان چیزوں کی ویلیو انسان سے بڑھا رہے ہو, تم سے تو بڑا, اور لیبل یہ لگاتے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. کہاں سے خدمت ہو گئی بھائی یہ؟ تو اس لیے عورتیں اپنی جان پہ رحم کریں. جو عورت کی زیادہ اولاد ہوتی ہے نا وہ زیادہ خوش ہوتی ہے. وہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہائے کمبخت مصیبت بن گئے, وہ اوپر اوپر سے کہہ رہی ہوتی ہیں, اندر سے وہ ڈپریشن میں نہیں ہوگی. ورنہ کتے بلی پالو گے جو کہ لوگ پال رہے ہیں جا کے. انگریزوں نے تو کتوں سے دل بہلانا تبھی تو شروع کیا جب اولادیں نہیں ہو رہی. تو اس لیے گائیڈنس بھائی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. صحیح ہے نا, سب بیکار کی باتیں ہمارے سامنے لوگ حوالے دے رہے ہوتے ہیں, وہ فلانے فلاسفر نے یہ. میں نے کہا پھینک رہا ہے, پھینکنے دو سالے کو. اگر اتنا نیک ہے تو خدا کے پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ اتنا اچھا ہے تو اتنا اچھا ہے اگر, تو اس کو تو اللہ کو ماننا چاہیے کہ یار یہ سارا نظام خود نہیں بن سکتا, خدا نے بنایا ہے. اور جب خدا کو مانے گا تو پھر خدا کا بندوں سے لنک کیا, اس پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اتنی بڑی چیز پہ آپ غور کر نہیں رہے اور پیچیدگیوں میں الجھا کے انسانیت کی کو تباہ برباد.